نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج کی تراویح میں 3 صورتیں مکمل پڑھی گئیں: سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل۔ سورہ ابراہیم میں اس سورہ میں چند آیتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم ترین چند دعاؤں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ابراہیم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے کہ تاریکی سے روشنی کی طرف نکالنے والا اور تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والا اصل دستور کا تعارف ہے۔ ابتدا ہی میں کہا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاریکی سے روشنی کی طرف نکالنے والی یہ کتاب ایک دستور کی شکل میں تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے۔ لہذا دنیا میں جتنی ظلمتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ظلمتیں، چاہے عقائد کے لحاظ سے ہو، چاہے اعمال و کردار کے لحاظ سے ہو، تمام ظلمتوں کا خاتمہ اسی کتاب سے ہوگا اور اس کتاب کے ذریعے سے روشنی ملے گی۔ دوسرا جو اس کا مرکزی عنوان مضمون ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ شکر کرنے والے پر اس کا سب سے بنیادی انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی نعمتیں دیتا ہے اس نعمت کو اسے باقی رکھتا ہے، اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اس نعمت کو اس سے چھین لیا جاتا ہے یا اس کو زوال کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نعمت چاہے انسان کی صحت کی نعمت ہو، زندگی کی نعمت ہو، چاہے مال و دولت کی نعمت ہو، چاہے اقتدار اور مناصب کی نعمت ہو، تمام کی تمام نعمتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر اللہ کی ناشکری کی جائے گی تو پھر اس نعمت کا زوال ہونا ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ بات بتائی گئی۔ تو اسی نعمت کے شکر کے حوالے سے ایام اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کر کے اس کی یاد دہانی کرائی گئی اور اس پر استدلال کیا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسی سورہ میں ایک اہم مضمون کا بیان ہے کہ اس میں کچھ مثالیں دی گئیں۔ مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ جو کافرانہ روش اختیار کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پر مبنی کام کرتے ہیں، اور اللہ کی ناشکری کی سب سے اہم ترین تعبیر اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، یہ اللہ کی ناشکری کی سب سے آخری تعبیر ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی ناشکری کرنے والا ہوتا ہے، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ چاہے بظاہر کتنے مضبوط اعمال دکھیں، چاہے کتنے وہ وزنی لگیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل راکھ کے مانند ہے، اور وہ ایسی راکھ کہ اس پر اگر ہوا چلا دی جائے تو وہ راکھ اڑ جاتی ہے۔ تو ٹھیک ان کے اعمال کی قدر و قیمت چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو کہ دنیا میں بھی ان کے یہ اعمال چاہے ان کے سازش کے اعتبار سے ہو، ان کی تدابیر کے اعتبار سے ہو، یہ سب کے سب پھسپھسا ہوتا ہے، اس میں کہیں دم اور جان نہیں ہوتی۔ لیکن جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر پر مبنی ہوں، اس کے مطالبات کے مطابق کیے جاتے ہیں تو ان کو دوام ہوتا ہے، ان کو استحکام نصیب ہوتا ہے۔ اسی کو اور مزید وضاحت سے بیان کیا گیا کہ جو کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی شجرہ طیبہ سے، یعنی کلمہ طیبہ سے ماخوذ جو نظریہ ہے، کلمہ طیبہ سے حاصل کردہ جو عقیدہ ہے، اور اس سے ان عقیدہ اور اس کے مطالبات پر مبنی اعمال کو لے کر کے جو نظریہ قائم کیا جاتا ہے، اس کے اندر استحکام ہوتا ہے، اس کے اندر دوام ہوتا ہے۔ اس کو مثال دیا گیا، اس درخت سے اس کی مثال دی گئی کہ جو درخت پاکیزہ ہو، جس کی جڑیں بہت ہی مضبوط زمین میں دھسی ہوئی ہو، بہت دور تک پھیلی ہوئی ہو، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہو، تو ایسا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت اندر تک گھسی ہوئی ہو، اور جس کی
وہ بہت ہی مضبوط درخت ہوتا ہے، اور جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہو کتنا نفع بخش وہ درخت ہوگا۔ تو ٹھیک یہ مثال دی گئی کلمہ طیبہ کے حوالے سے۔ کلمہ طیبہ کے روشنی میں، کلمہ طیبہ کے تقاضے پر جو نظریات قائم ہوں گے، جو عقیدے بنیں گے، جو اعمال انجام دیے جائیں گے، ان تمام کا یا جو نظام قائم کیا جائے گا، ان تمام نظام کی جو افادیت ہوگی وہ ایسی ہوگی، اس کا وہ مضبوط ہوگا، اور اسی طرح سے اس کی افادیت سارے اس قدر عام ہوگی کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے برخلاف جو کلمہ طیبہ کے خلاف جو نظریات قائم ہوتے ہیں، جو کلمہ طیبہ کے خلاف دستور بنتے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ بالکل اس درخت کے مانند ہے، اس پودے کے مانند ہے کہ جو خود رو ہوتا ہے، جو خود سے اگ گیا ہے، اور اس کو معمولی کوشش سے اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ پودا ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، تو اس کے کوئی دوام نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مفسرین نے جو شجرہ طیبہ سے تو کھجور کے درخت کو مراد لیا ہے، اور شجرہ خبیثہ جو یہاں پر ہے اس سے ایک تلخ پودا مراد لیا ہے، جس کا پھل بہت تلخ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو پھل جس کا پھل تلخ ہوگا، تو ایسے جو خبیث اور کلمہ طیبہ کے خلاف اعمال پر، خلاف دلائل پر یا خلاف چیزوں پر جو نظریات قائم ہوں گے، ان کے نقصانات بھی، ان کے تجربات بھی بڑے تلخ ہوں گے۔ اگر کلمہ طیبہ کے خلاف کوئی نظریہ قائم ہوگا، کلمہ طیبہ کے خلاف کوئی دستور بنے گا، تو اس کا جو انجام ہوگا انسانیت کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، بڑا دردناک ہوگا، بہت ہی زیادہ تلخ ہوگا۔ اس کے اندر معاشی کرپشن ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی، اور ہر طرف بدامنی پیدا ہوگی، ایسے نظریات قائم ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اور اس کے برخلاف کلمہ طیبہ پر جو نظریات قائم ہوں گے وہ افاد عام ہوگا اس کے اندر، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ ایسے نظریات کو دوام ہوتا ہے، اس کو استحکام نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر میں، یہ ہجر حجاز اور شام کے راستے میں ایک مقام کا نام ہے، اس کا چونکہ تذکرہ ہے اصحاب الحجر کا، ہجر والوں کا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا یہ نام ہے، سورہ ہجر۔ اس کا جو بنیادی مضمون ہے، اس میں قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن مجید کا بھی ایک اس کا جو مختصر تعارف ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس قرآن مجید کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بتایا گیا کہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دو کرداروں کا تذکرہ ہے، جو کافرین کا، مشرکین کا تذکرہ ہے، اور پھر متقین کا تذکرہ ہے، ان کے انعامات کا ذکر ہے، کائنات کی تخلیق، اور پھر انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے کردار کا ذکر ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے والے کردار کا ذکر ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی تذکرہ اور اس کی تباہی کا بیان ہے، پھر اصحاب الحجر کی ترقی اور عروج، اور پھر اس کے بعد زوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے بعد سورۃ النحل ہے۔ سورہ نحل میں آپ دیکھیں، سورۃ الحجر میں ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھیے، آپ کے پاس اولین مخاطب اللہ کے رسول کو بنایا گیا، اور کہا گیا کہ آپ دنیا کی رنگینیوں اور ایسے لوگوں کی طرف توجہ مت کیا کریے کہ جو دنیاوی منصب اور مقام اور دولت اور اس کے سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کی باتوں کو توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر آپ توجہ نہیں کریے، بلکہ اپنے جو آپ کے مخلصین ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے فدائیت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان پر توجہ کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض علیہم جناحک للمؤمنین۔ ایسے لوگوں سے گھبرانا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ان کے سامنے آپ جھک جائیے، جی حضوری نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو ایسے لوگوں جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی تحریک کے لیے، آپ کے قائم کردہ چراغ کو روشن کرنے کے لیے فدائیت کے جذبات کے ساتھ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے سامنے نرمی کا معاملہ کیجیے۔
اور ان لوگوں سے کھلے عام کہیے کہ میں ڈرانے والا ہوں، میری بات مانو تو تمہارے لیے بھلائی ہے، نہیں مانو تو تمہارا انجام بہت خطرناک ہے۔ ان کے ساتھ یہ اعلان کیجیے اور صاف صاف کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ علل اعلان فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، علل اعلان اپنی دعوت کو بیان کیجیے، ان سے چشم پوشی نہیں کرنا، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی کفایت کرے گا۔ سورۃ النحل میں ایک شہد، نحل کے معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی کا یہاں پر بڑا دلچسپ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی ہے، اس کو سمجھایا، اس کو الہام دیا کہ کس طرح شہد کو نکالنا ہے، وہ شہد کی پھولوں کو چوسنا ہے، پھر اس سے ایک مفید چیز نکال کر کے انسانیت کے فائدے کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اسی مناسبت سے سورۃ النحل نام رکھا گیا۔ اس سورہ کے چند اہم مضامین ہیں، ان میں جو بنیادی مضمون تو توحید کا مضمون ہے، اور پھر اس میں مبدأ اور معاد کا ذکر ہے، ساتھ میں اس میں چند آیات ہیں جو بہت مشہور ہیں اس سورہ کی، ان میں آیت الاحسان کے نام سے، کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل و احسان کا ذکر فرمایا اور ان کا تاکیدی حکم دیا کہ ہر حال میں عدل اور احسان کرنا ہے، انصاف کا معاملہ کرنا ہے، کسی بھی طرح کی عصبیت کو اپنے ذہنوں میں آنے نہیں دینا ہے، ہر حال میں احسان اور عدل کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ اس میں آیت الدعوہ کا بھی ذکر ہے، اس میں دعوت کا بہت ہی بلیغ انداز میں دعوت کا ذکر کیا گیا اور اس کے بڑے قیمتی اصول بیان کیے گئے۔ تو اس طرح کی دو آیات ہیں۔ پھر اس میں آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرا کر کے یہ کہا گیا کہ وہ مشرکین نہیں تھے، چونکہ جو کفار مکہ تھے ان کا یہ ماننا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم ہی کے فالوور ہیں۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا کہ یہ غلط فہمی میں تم پڑے ہوئے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم تو بہت ہی یکسو اور پاکباز اور اللہ کے لیے یکسو بندے تھے، وہ تو کسی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف مائل تھے، وہ مشرکین نہیں تھے۔ تمہارا جو جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف تمہارا میلان ہے، تمہاری ساری توجہ اس کی طرف ہے کہ ابراہیم کی جو فکر تھی اور ابراہیم کے جو اعمال تھے ان سے اور تمہارے اعمال بالکل میل نہیں کھاتے، اس لیے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشرکین نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے مخلص اور خالص بندے تھے۔ اس کے بعد آخر میں وہی دعوت کی بات بیان کرتے ہوئے اس دعوت کی راہ میں دعوت کا طریقہ اور اس کے راہ میں آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، چونکہ یہ راہ بہت کٹھن ہے، یہ راہ بہت آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، تو وہاں پر مشکلات کا حل کے لیے بنیادی چیز ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے گھبرا کر کے، بلکہ اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ نیکوکار ہیں انہی کے ساتھ، انہی کے لیے اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ملتا ہے، لہٰذا انہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی، شکر کا جو اولین تقاضا ایمان ہے، اس کے بعد پھر ان کی جو احکامات ہیں، جن نعمتوں کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے یا احکامات کو جو حکم دیا گیا ہے ان کو انجام دینا، فرائض کی بجاوری، منہیات سے رکنا وغیرہ، یہ شکر کا سچی بندگی کرنا، اور آپ کی سچی